قتل حسین ابن علی بعرض کرب و بلا. عزاداران سید الشہداء، جناب فاطمہ زہرا کو پرسہ دینے والے، اے علی مرتضیٰ کے ماننے والے، اے محمد رسول کا کلمہ پڑھنے والے، نبی کا نواسہ کرب و بلا میں قتل کیا جا چکا ہے. قیامت کی شام ہے، ہاں اسے شام غریبہ کہتے ہیں. یہ غریبوں کی شام ہے. وہ کون غریب ہیں؟ وہ غریب وہ ہیں کہ جنہیں مدینے کا امیر کہا جاتا ہے. یہاں آپ تو فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مگر محمد کی نواسیاں، عزت سادات کہاں بیٹھی ہیں؟ جلے ہوئے خیموں کی راکھ کے اوپر شہزادی زینب بیٹھی ہوئی ہے، ام کلثوم بیٹھی ہوئی ہے، کربلا کے شہیدوں کی بیوائیں بیٹھی ہوئی ہے کہ پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں. سینوں پہ ہاتھ مار کے پرسہ دیجیے، اس لیے کہ تمام شہیدوں کی ازواجیں، یتیم بچے، کسی کی بہن تو کسی کی زوجہ تو کسی کی ماں آج فرش پہ نہیں بیٹھی بلکہ جلے ہوئے خیموں کی راکھ پہ بیٹھی ہے. اور عجیب عالم ہے کہ سروں پہ چادر نہیں ہے بلکہ چہروں پہ بال ڈالے ہوئے ہیں، اس لیے کہ چادریں لوٹی جا چکی ہیں، اب چادریں موجود نہیں ہیں. کچھ دیر پہلے جب وقت عصر تھا، نبی کی ہر نواسی کے سر پہ چادر موجود تھی، ہر بچے کے سر پہ باپ کا سایہ موجود تھا، ہر بچے کے دل میں ایک آس موجود تھی. یہ 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے مگر پھر بھی دلوں میں آس موجود تھی. اس لیے کہ ابھی پیارے موجود ہیں، ابھی وارث موجود ہیں، ابھی اپنے موجود ہیں. لیکن عصر کے بعد ہر ایک کی آس ٹوٹی، اس لیے کہ جب شہنشاہ وفا نہ رہے. کچھ دیر پہلے تک ایک ایک بچہ پکارتا تھا اعلیٰ تاج، مگر جب صدا بلند ہوئی عباس کی، یا آقا علیکم منی سلام، اس وقت کے بعد سے کسی بچے نے نہ کہا ہائے پیاس. جب حسین شہید ہوئے کسی بچے نے التش کی آواز نہ لگائی، مگر قتل حسین کے بعد جب یزیدی فوج کے لشکر والے خیموں میں آگ لگانے دوڑے، شہزادی زینب کہتی ہیں میں نے ایک ایک بیوی کو اپنی سربراہی میں خیام سے باہر نکلنے کا حکم دیا. ایک ایک بیوی باہر نکلتی تھی، ہر بیوی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے. زینب منظر کشی کرتی ہیں کہ بچوں کا کیا عالم تھا. جس طرح سے تسبیح ٹوٹے تو دانے بکھر جاتے ہیں، شام غریبہ میں سادات کے بچے بچھڑ گئے، سادات کے بچے بکھر گئے. میں تنہا زینب ایک ایک بچے کو جمع کر کے ماں سے ملاتی تھی. جو بچہ بچھڑا ہوتا تھا پھر صدا بلند کرتا تھا، کوئی کہتا تھا چچا عباس، کوئی پکارتا تھا بھیا علی اکبر، کوئی پکارتا تھا یا آقا حسین. ہم بچھڑ چکے ہیں، ہم ماؤں سے جدا ہو چکے ہیں. زینب کہتی ہیں میں ایک ایک بچے کو لے کے آتی تھی، ہر بچے کو اس کی ماں سے ملاتی تھی کہ خیمے جل چکے تھے. جتنے میں زینب کی دوسرے بچوں سے توجہ ہٹی تو اب جو دیکھا تو سکینہ موجود نہیں ہے. عزاداروں ماتم کر کے پرسہ کیجئے. زینب کہتی ہے سکینہ موجود نہیں. اور جو دیکھا تو سید سجاد کا خیمہ جل رہا تھا. زینب ایک مشکل میں تھی کہ سکینہ کو سنبھالیں یا سید سجاد کو بچائیں. مصلحت سمجھی تو سجاد کے خیمے میں پہنچی. سجاد کو کمر پہ ڈال کے زینب خیمے سے لے کے آتی ہیں تو سکینہ کے دامن میں آگ لگ چکی تھی. حسین کی بالی سکینہ. زینب سجاد کو سنبھالے تو سکینہ کے گالوں پہ تماچے. سکینہ جو حسین کی لاڈلی شمرے ملاحوں تماچے مارتا تھا. زینب ہر بچے کو ماں کے پاس لا چکی تھی، اس لیے کہ ہر بچہ کہتا تھا مجھے بابا کے پاس جانا ہے، مجھے بھیا کے پاس جانا ہے. ایک ایک بچے کو زینب پکڑ کے واپس لاتی رہی، مگر حسین کی بچی جب بابا کے لاجے پہ دوڑی جاتی تھی
सिमरे मलाओन तमाचे मार के लाया, गालों से बालियां उतारी गई, दामन में आग लगाई गई। ये अजीब मंजर था दादारों, ये मोहम्मद का घराना था कि जब करबला में सूरज डूबा और शाम का वक्त आया तो एक अजीब सन्नाटा था, एक अजीब सन्नाटा था। हर तरफ दहशत फैली हुई थी, हर तरफ खामोशी फैली हुई थी। और इस खामोशी में, इस तारीकी में जलते हुए खैमों की रात पे ज़ैनब बैठी है, उम्मे कुलसूम बैठी है, उम्मे फरवा बैठी है। हर बीबी खामोश, किसी की आंख में आंसू रुके हुए हैं, किसी पे सख्ता तारी है। हर बीबी बैठी हुई है, सन्नाटा है, कोई आवाज बुलंद नहीं होती। हर बीबी के जहन में कत्ल का मंजर दौड़ा रहा है। हर बीबी सख्ते में बैठी हुई है कि ऐसे में हुर की ज़ौजा कुछ खाने और पीने को लेके आती है, कुछ खाने और पीने को लेके आती है। लाके शहजादी ज़ैनब के हवाले करके कहती है, शहजादी 3 दिन से ना कुछ पिया है, ना कुछ खाया है, कुछ खाना लाई हूँ, कुछ पानी लाई हूँ, शहजादी इसे कबूल फरमाएं। शहजादी कहती है, जिसका घर उजड़ गया हो क्या उसका खाने का जी करता है? ज़ैनब को नहीं चाहिए। ज़ैनब लेके दूसरी बीवियों के पास जाती हैं, हर बीवी में हिस्सा तकसीम करके। अब जो पानी मिला है, ज़ैनब पानी लेके आती है, पहला कूदा भर के सकीना के हाथों में दिया जाता है। सकीना मासूमियत से कहती है, अरे फूफी अम्मा, ये पानी मुझे क्यों दिया जा रहा है? फूफी अम्मा, आप भी तो 3 रोज से प्यासी है। ज़ैनब समझाती है, सकीना, ये पानी इसलिए दिया जा रहा है कि हमने सबसे छोटी आप हैं और पानी पहले छोटों को पिलाया जाता है। हुसैन की बारी सकीना ने जैसे ही ये जुमला सुना, एक बार कूदे को छीना, मक्तल की जानिब दौड़ी चली। ज़ैनब ने कहा, सकीना, मक्तल ने कहा। सकीना कहती है, फूफी अम्मा, आपने कहा है ना पहले छोटों को पानी पिलाया जाता है। अरे मुझसे छोटा अली असगर है, मुझसे छोटा मेरा भाई है, मैं असगर को सैराब करने जाती हूँ। ज़ैनब ने सकीना को संभाला। हर बीवी की आंख से आंसू जारी हुए कि सन्नाटे में एक मर्तबा फिर एक आवाज गूंजी। और अब जो हर बीवी मुतवज्जे हुई तो देखा कि कोई घुड़सवार चला आ रहा है, देखा कि कुछ कर दौड़ रही है। हर बीवी ने अपने आप को समेटा, आप तो सब लुट चुका है, अल्लाह जाने अब कौन सा जुल्म ढाने आ रहे हैं, अल्लाह जाने अब क्या जुल्म करेंगे। कि देखा वाहिद घुड़सवार दौड़ा चला आता है। ज़ैनब परेशान है कि ये कौन चला रहा है, अब कौन सी आफत आने वाली है। जो ही घुड़सवार करीब आता है, हर बीवी ज़ैनब के पीछे चुपती जाती है, हर बीवी ज़ैनब के सहारे। ज़ैनब के आगे है तो फकत फिज़ा, ज़ैनब के आगे खड़े होने वाली कोई बीवी नहीं है कि घुड़सवार करीब आया। ज़ैनब आके बढ़ के कहती है, अगर यजीदी लश्कर से आया है, मैं पहले ही बता दूं, अब इन बीवियों के पास लुटाने को कुछ नहीं बचा है, जो भी था सब ले जा चुके हैं। अब तो चादरें भी सरों पे नहीं है। एक बार ज़ैनब से वो घुड़सवार मुखातब होके कहता है, अरे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा बाबा अली, तुम्हारे पुरसे के लिए आया। जैसे ही ये सुना, एक बार ज़ैनब बालों को बिखेर के कहती है, बाबा कभी बेरिदा आपके सामने नहीं आई थी। ज़ैनब मजबूर है, रिदाएं छीनी जा चुकी। एक बार बाबा के सीने से लग के रोती है, कहा, बाबा आपका शेर बेटा अब्बास मारा गया, बाबा हुसैन नहीं रहे, बाबा अली अकबर नहीं रहे, बाबा आए हैं। अरे अब तो चादरें भी छीनी जा चुकी, बाबा अब सकीना के तमाचे। बार इलाहा हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह पे कबूल मंजूर फरमा। पालने वाले जितने भी मोमिनीन इस जिक्र को सुन रहे हैं, तेरी बारगाह में अपनी हाजात लेके आए हैं। पालने वाले करबला के लुटे हुए घराने का वास्ता, इनकी जो भी हाजात शरइयाँ हैं उन्हें कबूल मंजूर फरमा।
پالنے والے ہمارے سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، پالنے والے ہم سب کو حق کی عزاداری ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے ہماری آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر عنایت فرما، پالنے والے ہمیں اتنی توفیق دے کہ حسین کی ماں زہرا ہم سے راضی ہو جائے، پالنے والے جن لوگوں نے بھی مجھ سے خصوصاً التماء سے دعا کہا ہے، پالنے والے تو بہتر جانتا ہے ان تمام لوگوں کی حاجات کو قبول و منظور فرما، پالنے والے جو بیمار ہیں انہیں صحت عنایت فرما، پالنے والے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، پالنے والے جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات دے، جو بے گناہ قید ہیں انہیں قید ستم سے رہائی عنایت فرما، پالنے والے دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی عزاداری سید الشہداء برپا کی جا رہی ہے، پالنے والے ان سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، پالنے والے سب عزاداروں کی حفاظت فرما، پالنے والے دنیا بھر میں عزاداری سید الشہداء امن کے ساتھ ہونے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے ہمارے ملک کے پاکستان کو استحکام بخش، دشمنان پاکستان کو نیست و نابود فرما، پالنے والے دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، پالنے والے دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، جو ظلم کرنے والے ہیں پالنے والے اگر قابل ہدایت ہے تو ہدایت فرما، اور اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو ان سب کو نیست و نابود فرما، پالنے والے ہمارے شہر میں پرخاص کا امن باقی رہے، پالنے والے ہمارے تمام سیکیورٹی کے وہ نوجوان جو ہماری حفاظت کے لیے ہمارے ساتھ ساتھ ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑ کے فقط ہماری حفاظت کے لیے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، پالنے والے ان سب کی نوکریوں کو قبول و منظور فرما، جو ہماری حفاظت میں سرحدوں پہ جانوں کے نذرانے دے چکے ہیں، پالنے والے ان سب کو شہادت کا رتبہ عنایت فرما۔ میں تمام شیعان ملک مفاز کی جانب سے شکریہ عنایت فرماتا ہوں جن لوگوں نے بھی ہمارے ساتھ تعاون فرمایا۔ میں مشکور ہوں DIG صاحب کا، SSP میر پرخاص، DC صاحب، ان تمام لوگوں کا کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ مسلسل تعاون کیا۔ پالنے والے ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، پالنے والے انہیں دن رات ترقیاں عنایت فرما۔ ساتھ ہی میں مشکور ہوں تمام فلاحی اداروں کا اور تمام ہی مذہبی تنظیموں کا اور تمام ہی سیاسی تنظیموں کا کہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ اپنا حق سمجھتے ہوئے، انسانیت کو سمجھتے ہوئے عزاداری سید الشہداء میں شرکت کی، ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ پالنے والے ان تمام تنظیموں کی، فلاحی اداروں کی، سیاسی یا مذہبی، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پالنے والے ان سب کو خلوص نیت کے ساتھ عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے ان سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میں مشکور ہوں چیئرمین بلدیہ فاروق درانی صاحب کا، دلاور CO صاحب کا، CMO شفیق شاہ صاحب کا، معراج صاحب کا، جن لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، ہماری خدمات میں اپنی ڈیوٹیاں انجام دیں۔ پالنے والے ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پالنے والے چیئرمین بلدیہ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اپنے ساتھ کم وسائل ہوتے ہوئے بھی تعاون کرتے رہے۔ پالنے والے ان کے وسائلوں میں مزید برکت پیدا فرما دے تاکہ وہ ہمارے ساتھ مزید اچھا تعاون کر سکے۔ ساتھ ہی وابدہ کا بھی مشغول ہوں کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، مگر آج عاشور کے دن کچھ غلطیاں ہوئیں جس کی وجہ سے لائٹ سے محروم رہے۔ بہرحال پورے عشرے میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہے۔ پالنے والے ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرما اور مزید بہتر کام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ساتھ ہی میں مشکور ہوں ایوب درس صاحب کا، DSP صاحب کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ مسلسل رابطہ رکھا، ہماری حفاظت کے لیے ہمارے ساتھ رابطے میں رہے۔ پالنے والے ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرما۔ اور متحدہ کہ مجیب بھائی اور ظفر کمالی صاحب، ان کی بھی توفیقات میں پالنے والے اضافہ فرمائے۔ میں مشکور ہوں پورے پولیس ڈپارٹمنٹ کا، ہر ایک سپاہی کا، ساتھ ہی رینجرز کا اور فوج کا کہ جو ہماری حفاظت کے لیے ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ پالنے والے ان سب کی نوکریوں کو قبول و منظور فرما۔ پالنے والے ان سب کی جو بھی حاجات ہیں انہیں قبول و منظور فرما۔ ساتھ ہی